الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میں آپ کے مسلسل توجہات کا شکر گزار ہوں اور مجھے ہر سال کی طرح اس سال بھی مجلسوں میں یہ یقین ہے کہ پڑھے لکھے احباب سمجھدار عزیز بہت سی ایسی ضروری باتوں کو محفوظ فرما رہے ہیں کہ جن سے وہ اپنی عملی زندگی میں یقیناً کبھی نہ کبھی فائدہ اٹھائیں گے. جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے وہ مسئلہ وقت کا اہم مسئلہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ مسلسل ان تقریروں کو سننے کے بعد لگائیں گے کہ کس قدر ضروری ہو جاتا ہے مسلمان کے لیے کہ ختمی مرتبت کی ایک مکمل صحیح سوانح حیات مرتب ہو اور وہ ملت کو گائیڈ کرے، وہ ملت کی رہبری کرے تاکہ ہم اس حیات انسان کامل و اکمل سے اپنی زندگیوں میں ایک نور کو حاصل کریں اور اپنی علمی، روحی، معاشرتی، سیاسی زندگی کو ہر اعتراض سے بلند، ہر اعتراض سے دور رکھنے کی کوشش کرے.
یہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی ایسی رہبر کتاب آپ کے پاس ہو. کل یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک کمزوری جو ہم میں ہے وہ یہ کہ ایک تو عادت سی ہو گئی ہے مستشرقین کو دیکھنے کی کہ انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا کہا. دوسرے عصبیت رگ و پائے میں سرایت کر چکی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا. تیسرے یہ کہ ہم ایک بے باک اور بے خوف مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے حقیقت کے مل جانے کے بعد بھی کہ نڈر ہو کر یہ اعلان کریں کہ آخر اس سوانح حیات کو اس کے صحیح اساس پر قائم کرنے میں کیا امور مانے ہیں اور یہ سوانح حیات جس کا مواد، جس کا میٹر، جس کا ڈاٹا، جس کے اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود اب تک کیوں تیار نہیں ہوئی، یہ ایک بات اعلان نہیں معلوم کہاں سے ہوگا. گفتگو تو میں بھی کر رہا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے محدود رجحانات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ محدود مفادات کو پیش نظر رکھ کے باتیں کر رہا ہوں، مگر میں جو کہتا ہوں کہ کون سا ایسا وقت آئے گا جبکہ ملت مسلمہ اپنے ماضی کی تحریروں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے وہ اقدام کرے کہ جو کچھ کیا غلط، میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹا کے اعلان. اس لیے کہ جب تک یہ اعلان نہیں ہوتا ہم تو خیر اپنی منزل پر آئیں گی، مگر عالم اسلام کی بنیادیں لڑ رہی ہیں، بنیادیں لڑ رہی ہیں. میں کل کی تقریر کا مسلسل ہوں، ابھی افسر بنیادیں لڑ رہی ہیں. ایک طرف صاحب کنز العمال یہ لکھے کہ ختمی مرتبت یہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی کہ وہ نبی میری صفت کا مظہر بنے، اور جب میں آیا تو تمام صفات کا جامع ہو کر آیا. وہی حدیث. اور جس دن آیا اس دن میری مادر گرامی کی آنکھوں سے وہ نور ساطع ہوا کہ جس نور میں میری والدہ گرامی نے مشرق و مغرب کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ساری دنیا میرے زیر نگیں ہے. وہی حدیث کا سلسلہ. اور پھر کیوں نہ ہو یہ دنیا زیر نگیں، کنز العمال کے الفاظ، اس لیے کہ زمین میرے ہی نور سے تو روشن ہے. یہ کنز العمال کے الفاظ ہیں اور قرآن کہتا ہے وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہے. یہ قرآن ہے. کنز العمال میں پیغمبر فرماتے زمین میرے ہی نور سے تو روشن ہے.
کیوں نہیں لکھا کسی سوانح حیات کے لکھنے والے نے پیغمبر کے اس ارشاد کو کہ زمین پیغمبر کے نور سے روشن ہے؟ اور اس کے بعد پھر ارشاد کہ جس کو تم ابر دیکھتے ہو اور جس کہہ رہے ہو کہ یہ آپ برسنے والا ابر ہے، یہ میری ہی رحمت کا ایک پرتو ہے، میری رحمت کا ایک پرتو نہیں، میرے ہی چہرے کا ایک عکس ہے۔ کنز العمال ختمی مرتبہ یعنی گویا ابو طالب کے شعر کی شرح کر دی۔ يستسقى الغمام لوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل، آپ کے چہرے کا واسطہ دے کر پانی برسانے والے ابر کو بلایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ ارامل و ایتام کی پناہ گاہ ہیں۔ یعنی چچا جان رہا ہے کہ بھتیجے نے یہ کہا، اس لیے میں یہ شعر کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ مگر 1300 برس گزرنے کے بعد بھی کوئی بایوگرافی کا لکھنے والا اپنی مرتبت کی یہ جرأت نہیں کرتا کہ کنز العمال سے اس حدیث کو نکال کر اپنی مرتبت کے حقائق زندگی اور معارف زندگی پر روشنی ڈالے۔ بہت سی سوانح عمریاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، 2-4 صفحات سے لے کر 2000 صفحات تک۔ ان سوانح عمریوں میں کیا ہے اس کا بھی گفتگو ہوگی، لیکن یہ ایک ہی جملہ کہ میری ایک ایک صفت ایک ایک نبی کو دی گئی۔ کتنا اہم جملہ ہے۔ میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم روح و جسد میں تھے، ماؤ تین میں تھے۔ کنز العمال مستدرک حاکم، مستدرک حاکم ظاہر ہے کہ قدیم ترین کتب میں سے ہے۔ حاکم کا سن وفات 405 ہجری ہے، یعنی یہ سن یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محمد ابن اسماعیل بخاری کا سن وفات 256 ہجری ہے، مسلم نے حجاج کا سن وفات 261 ہجری ہے، اور اس کے بعد 4 اور صحیح حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، اور آخری لکھنے والا امام نسائی ہے جن کا سن وفات 303 ہجری ہے۔ جب پوری 6 کتابیں تیار ہو گئیں تو حاکم نے استدراک کیا، اور 405 ہجری میں مستدرک کا لکھنے والا مر گیا ایک مستقل کتاب کو چھوڑ کر کہ اتنی حدیثیں اور بھی صحیح تھیں، اور علی شرط شیخین صحیح تھیں۔ اور شرط شیخین آپ کو معلوم ہے، یعنی شیخ بخاری اور شیخ مسلم نے جو شرائط قائم کیے تھے حدیث کو نقل کرنے کے کہ ثقہ سے روایت کرے، عادل سے روایت کرے، 4 واسطوں سے روایت ہو، اور اگر 3 واسطوں سے روایت ہو تو سوا بخاری کے کوئی روایت نہ کرے، علی شرط شیخین جو روایتیں صحیح تھی اس کا استدراک کر کے صاحب مستدرک نے 4 جلدیں لکھ دی۔ اور پھر روایت کے حالات کو استیعاب میں جمع کیا، وہ اتنا قریب العہد ہے کہ 95 برس کا سن ہے صاحب استیعاب کا، اور ان کا سن وفات 463 ہجری ہے۔ اتنے کام کرنے والے، اتنے لکھنے والے، اس طرح سے احادیث کو جمع کرنے والے، ان کی نظر سے یہ حدیث نہیں گزری ہوگی کہ پیغمبر نے کہا ایک ایک صفت میری ایک ایک نبی کو دی گئی۔ کیوں چھوڑ دیا اس کو، اس حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب ذرا ایسی علمی گفتگو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کا حافظہ محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ آپ کے کام بہت ہیں، آپ کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو ٹیپ ریکارڈر محفوظ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 کتابیں کہ جن پر ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ صحیح ترین حدیث کی،
کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ چاہتے ہیں کہ سرکار سے کوئی روایت ملے تو زندگی سنور جائے. تو اب اس بات پر یہ دو کتابیں جمع ہوئی انہیں احادیث کو جمع کیا. 7 لاکھ احادیث سے 2 رکعت نماز ایک حدیث سے پڑھ کے استقامہ دیکھ کے 7,236 روایتوں کو چن لیا. اس میں مقررات کو جو نکال دیا تو 2,602 بچ گئی. یہ بخاری ہے. اور ادھر مسلم کا یہ عالم ہے کہ 7,275 احادیث کو جمع کیا اور مقررات کو جو نکالا تو کل 4 حدیثیں بچ گئی. 4,000 حدیثیں بچ گئی. بخاری کے پاس مقررات کو چھوڑ کر کل 2,602 حدیثیں ہیں. اور روات کا کیا عالم ہے؟ ایک راوی 5,000 حدیثوں کو نقل کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ 5,500 سے زیادہ حدیثوں کا تنہا راوی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر 2,600 سے زیادہ حدیث کی روایت کرتے ہیں. حضرت انس ابن مالک 2,500 سے زیادہ حدیث کی روایت کرتے ہیں. ایک راوی 5,000 کی روایت کرتا ہے اور کہہ رہا میں نے سنا. ایسی لاکھوں حدیثیں ہو جاتی ہیں اور وہاں استخارے کرنے کے بعد دعائیں کرنے کے بعد کچھ 2,602 روایتیں باقی رہ جاتی ہیں. اور اس کے بعد صحیح مسلم پہ زور دیا جاتا ہے کہ صحیح مسلم وہ کتاب ہے کہ جہاں اس نے بخاری کو بھی دیکھا اپنے روایت کو بھی دیکھا اور اس طرح صحیح طور پر روایت کو جمع کرنے کا انتظام کیا. تو آپ سنیے بخاری کا یہ عالم ہے کہ 615 مسلم کا یہ عالم ہے کہ 615 ایسے راویوں سے نقل کرتا ہے. حضرت مسلم نے حجاج رضی اللہ عنہ 615 ایسے راویوں سے نقل فرماتے ہیں جن کو بخاری پسند نہیں کرتے. اور امام بخاری 434 ایسے راویوں سے نقل کرتے ہیں جن کو مسلم نے حجاج پسند نہیں کرتے. یاد رکھیں گے 434 وہ راوی ہیں بخاری کے جن کو مسلم کہتا ہے کہ میرے میزان سے پورے نہیں اترتے. اور ایک راوی کا عالم ہے کہ 5,000 احادیث لیے بیٹھا ہے. اتنی احتیاط کے بعد کہ بخاری کے روات کو مسلم نے حجاج ٹھکراتے ہیں اور کہتے نہیں لوں گا. اتنی احتیاط کے بعد 10 روز سے صحیح مسلم شریف چھپتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اس کی 6 جلد ہے. اس کا 52واں صفحہ ہے 52nd پیج. اور اس صفحے پر لکھا ہے کہ موسیٰ ایک دن نہانے کے لیے گئے ننگے کھڑے تھے پتھر پہ کپڑے رکھ دیے اور جا کے پانی میں اتر گئے. ایک مرتبہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب یہ پتھر کے پیچھے پیچھے کام رہے ہیں نبی اولو العزم اور خلقت ہنس رہی ہے. موسیٰ کو چلا لایا بدعا کی اور بدعا قبول ہوئی. یعنی وہ روات کا چھوڑنا وہ انتخاب روات وہ صدق حدیث وہ دعائیں وہ استخارے اور اس کے بعد جو بچی ہوئی حدیث ہے وہ یہ کہ ایک نبی اولوالعزم صاحب شریعت غرہ صاحب کتاب کہ جس کے لیے پیغمبر یہ کہے کہ میری ایک ایک صفت ایک نبی کو دی گئی.
کیا اس میں فائدہ کیا ہے نبی کو اڑیاں دکھلایا جائے تو؟ امت نے نبی کو اڑیاں دیکھا، فقط یہی نہیں ہے، بد دعا اس لیے کی کہ حضرت موسیٰ کو ایک بیماری تھی جو ظاہر نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ اڑیاں نہ ہو جائیں۔ جب ان کی قوم نے ان کو اڑیاں دیکھا تو کہا ان کو تو یہ بیماری ہے، اس پر بد دعا۔ یہ صرف اتنا بتلانے کے لیے کہ نبی کی بد دعا کتنی جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک نبی اللہ کو ننگا کر دینا کہا کہ آئی ہوتی ہے۔ کتاب یہی ہے بازار میں ہے، ضرور پڑھیے، آپ کے مطالعے کو واقعی وسیع ہونا چاہیے۔ بڑا سی قیمتی ہے کتاب، 6 جلدیں ہیں صحیح مسلم کی، مگر حق ادا کر دیا ہے واقعی صاحب مطبع نے، اپنے نوٹس لکھے ہیں، اچھا ترجمہ کیا ہے، عربی متن ساتھ ہے، اردو ترجمہ بہتر ہے۔ اچھا اسی کے نیچے ایک اور حدیث ہے دلچسپی کے لیے، وہ بھی یاد رکھیے، اسی کے نیچے وہی صفحہ 52 چھٹی جلد، کہا کہ ملک الموت کو حکم ہوا جاؤ، اب وقت ختم ہو گیا موسیٰ کا، جاؤ اور جا کے کہو کہ ہم نے بلایا ہے۔ ملک الموت آئے، عرض کیا حکم ہو تو روح قبض کر لو، جلال آیا، ملک الموت کو ایک مکہ مارا، ایک آنکھ پھول گیا۔ اب ایک آنکھ گئی اور ایک آنکھ لے کے اللہ کے پاس گئے، ان کا ہاں کیا ہو گیا؟ وہ دوسری آنکھ تو تیرے بندے کی نظر ہو گئی، اس نے مکہ مارا، وہ آنکھ گئی۔ تو اچھا ہم درست کیے دیتے ہیں، چنانچہ غائب سے دست الہی برآمد ہوا اور اسرائیل کی آنکھ پھر سے آ گئی، کا پھر جاؤ اور جا کے یہ کہو کہ کسی بیل پہ ہاتھ رکھ، موسیٰ کے پاس آئے گا بیل پہ ہاتھ رکھو، کا کیوں ہاتھ رکھا تم رکھوایا تم نے؟ کہا اس لیے کہ اب تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں یہ عمر تمہاری، اب موت نہیں آئے گی۔ کا پھر اس کے بعد کہ اس کے بعد تو آئے گی، کا جب مرنا ہے ابھی مرنا بہتر ہے، بتاؤ کب روح کھینچتے ہو، کب قبض روح کرتے ہو؟ کا ابھی حکم ملا ہے، اب یہ روایت ختم ہوگی۔ اب اس وقت بحث شروع ہوئی کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد راوی ایک بڑے محدث سے پوچھتا ہے امام معذری سے کہ کیا یہ روایت غلط ہے؟ کا بالکل نہیں، روایت صحیح ہے۔ کا کیوں صحیح ہے؟ کا اس لیے صحیح ہے کہ ان کی ایک آنکھ جو ضائع ہو چکی تھی اس کو اللہ نے سنبھالا ہے، یہ حجت ہے۔ روایت کے صحت کی حجت یہ ہے کہ جو آنکھ جا چکی تھی اس کو اللہ نے سنبھالا، اس لیے روایت صحیح ہے۔ تو انبیاء اولو العزم کا جہاں یہ حال ہو اور اس نہج پر جہاں تاریخ نبوت آگے بڑھے اور اس سطح پر جہاں انسان اپنے نبی کو دیکھے تو پھر وہ جو فرمایا نا ایک ایک صفت ایک نبی کو دی گئی، تو وہی ہوا نا، وہی ہوا۔ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ جیسا مصنف حالات قطعی مطلب کو لکھتے ہوئے کا نبوت نہیں آئی تھی اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ عرب کے لوگ عموماً جب اینٹ اٹھاتے پتھر اٹھاتے تو تہمت کھول کے کاندھے پر ڈالتے اور اس پر اینٹ رکھتے۔ پیغمبر نے بھی تہمت کو کھول دیا، کاندھے پر ڈال لیا، ایک قطعی مرتبت کو محسوس ہوا کہ ارے میں تو اڑیاں ہو گیا، آپ کے ہوش ہو گئے، آپ کے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی، خبردار نبی کو زیب نہیں دیتا، نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تہمت کھولے۔ اب یہ باتیں حدیث کی کتاب ہے،
مجتہدین کی کتاب ہو. اور اس طرح سے جب تاریخ نبوت آگے بڑھے اور اس کے بعد اگر ہسٹری اعتراض کر دے اور یہ کہے کہ نہیں نبوت قابل بحث نہیں ہے، تقدس قابل بحث نہیں ہے، ہاں ان کی شاہی یقیناً کامیاب ہے، تو کسی کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مسائل تو غور فرما رہے ہیں. یعنی یہ مثالیں دی گئی اس لیے کہ یہ میٹر ہے، یہ ڈیٹا ہے، یہ اعداد و شمار ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے کہ جس بنیاد پر سوال حیات لکھی جا رہی ہے. کیوں؟ فقط اس لیے کہ اساس اصلی کو چھوڑ دیا. جہاں ضدوں پہ حدیث لکھی جائے کہ میں یہ 434 راویوں کے روایت کو نقل نہیں کروں گا، وہاں یہ ضد کہ یہ 615 راویوں کے میں روایت کو نقل نہیں کروں گا، تو آپس میں ضدیں ہوں. اور ایسے 6 حدیث کا جمع کرنے والے جن کا نسب ایک نہیں، جن کا سلسلہ ایک نہیں، وہ ایک قبیلے کے، وہ ایک قبیلے کے، وہ ایک قبیلے کے، اور سب کے قبیلے رسول کے قبیلے سے الگ. اس لیے رسول سے کیا ہمدردی؟ میں چاہتا ہوں اساس وہاں سے لو جہاں کے پوتا کہے میرے باپ نے کہا، وہ کہے کہ میرے باپ نے کہا، وہ کہے کہ میرے میں کیا کر رہا ہوں؟ یہاں راوی آپس میں اپنی مناقشت سے اور منافرت سے حدیث کو متاثر کر رہا ہوں، اور ہمدردی نہیں ہے ذات رسالت سے. ہمدردی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ اس نے اپنی مرتبت کو قرآن سے الگ کر کے دیکھا، قرآن سے الگ کر کے دیکھا، حالانکہ قرآن بہترین پیمانہ ہے رسول کے زمانے حیات کا. قرآن بہترین ڈاٹا ہے، قرآن بہترین اعداد و شمار دے رہا ہے. جو قرآن ہے وہ محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے. قرآن محمد کے ساتھ ہے، محمد قرآن کے ساتھ ہے. اگر قرآن طاہر ہے محمد طاہر ہے، اگر قرآن پاک ہے محمد پاک ہے. اگر قرآن میں علم ہی علم ہے تو محمد میں علم ہی علم ہے. اگر قرآن کو قیامت تک رہنا ہے تو محمد کو بھی قیامت تک رہنا ہے. آپ نے دیکھا کہ قرآن اور محمد ایک ہی ہے، نام دو ہے، نام دو ہے، حقیقت ایک ہے، اس لیے کہ ایک ظرف ہے، ایک مظلوم ہے. ایک قول محمد ہے، ایک حقیقت قرآن ہے. نزل به الروح الامین علی قلبہ، روح امین قرآن کو لے کے تیرے دل پر نازل ہے، دل پر نازل ہے. قرآن مجید میں کیا انبیاء کی شان بتلائی گئی، قرآن مجید میں کیا انبیاء کا مقام بتلایا گیا. جہاں انبیاء کی تعریف کی گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہترین انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے علم دے کر عالمین میں سے ان کو چن لیا تھا. دیکھیے عالمین کی اصطلاح یاد رکھیے، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، ان سب کو ہم نے اختیار کیا تھا علم کی وجہ سے، عالمین پر ان کو مصطفیٰ کیا، ان کو بزرگی دی. یہ مقام نبوت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، صاحب برکت ہے وہ جس نے فرقان کو اپنے عبد پر نازل کیا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کے لیے اس کو ڈرانے والا بنائے.
کما بدانا سورہ انبیاء کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے اول خلق کو بنایا ہے اس کو وہی ایسے ہی لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ قرآن رحمت للعالمین کہے، قرآن نذیر للعالمین کہے، قرآن طٰہٰ کہے، قرآن یاسین کہے، قرآن مصطفیٰ کہے، قرآن مرتضیٰ کہے، قرآن پسند کیا ہوا اور تعریف کیا ہوا قرار دے، اور ملت اس شبہ میں مر جائے کہ اگر ذرا سا بشر سے ہٹ کے گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ماسوں کے بشر نہ ہو جائے۔ میرے جملے کو آپ سمجھ گئے؟ یعنی ایک احساس کمتری یہ ہے کہ اگر یہ فضیلت بیان کرتے ہیں تو کہیں بشریت سے تو بلند نہ ہو نہیں ہو جائیں گے، اگر یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بشریت کے دائرے سے نکل نہ جائے۔ ارے بندگان خدا، پہلے بشریت کا دائرہ تو طے کرو۔ پہلے بشریت کا دائرہ تو طے کرو۔ بشریت وہی ہے جس کا تم اپنے نفس کا قیاس کر رہے ہو، بشریت وہ ہے جس کو تم اپنے زنالود آئینے میں دیکھ رہے ہو، وہ ہے بشریت جس کا تم اپنے افعال سے اور اپنے اعمال سے اندازہ لگا رہے ہو، وہ ہے بشریت۔ تو پھر ایسی بشریت کو جو 1000 برس پہلے تھی، آج کی علم کی دنیا تو خاطر میں بھی نہیں لاتی۔ وہ امام النحو ہو، امام المنطق ہو، امام الکلام ہو، امام الصرف ہو، وہ مؤرخ ہو، مفسر ہو، محدث ہو، آج اتنی علم میں ترقی ہو گئی کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کہاں ہے اور کون کہاں ہے۔ معلوم ہے آپ کو اتنی ترقی کی ہے دنیا، اتنی ترقی کی ہے دنیا نے کہ کوئی کہے یہ مفسر ہے کہ نہیں معلوم، نہیں جانتے، یہ مؤرخ ہے نہیں جانتے۔ مگر اس ترقی کے باوجود دنیا کو جھکنا پڑتا ہے اس انسان کے سامنے کہ جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے۔ کچھ میں سمجھا سکا یا آپ نے کچھ مسئلے کا تعاقب کیا جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے بشریت کی حد۔ ابھی گفتگو بشریت کی انتہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے بشر کہاں پہنچا؟ ارے خدا کے لیے اذان دینے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تشہد پڑھنے والوں، اب تو پہچانو حدود بشریت کو۔ مگر نہیں، ضد ہے، ضد ہے، اور ضد اتنی بری ہے کہ اگر آپ نے پہچانوایا کہ دیکھیے مقام نبوت یہ، تو یہ کہیں گے کہ یہ عمیق بینی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ غوامض تک اترنا ہے، یہ باطل ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ آپ باطل میں تلاش کریں، مسلسل مباحث ہیں اس پر کتابوں میں کہ ڈیپ نہ جاؤ، گہرے نہ جاؤ، سرسری گزرو، سرسری آؤ، سرسری مر جاؤ۔ تو اب یہ جو سرسری
भाई मरने का वक्त आ रहा है। कौम अब इससे खबरदार हो, मिल्लत अब जागे, इसलिए कि मौत तो हकीकत है कि आंखें खोल देती है। देखा आपने कुरान मजीद ने इस सरसरी गुजरने का तस्करा सूरह यूसुफ में किया है। कम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रून अलैहा व हुम अन्हा मोरिजून। जमीन और आसमान में कितनी ऐसी निशानियां हैं जिसको देख देख के ये गुजर रहे हैं, मगर सरसरी गुजर रहे हैं, एराज करते हुए गुजर रहे हैं। देख रहे हैं, निशानियों को देख रहे हैं, मगर गुजर रहे हैं, सरसरी गुजर रहे हैं। तो आपने अगर कोई बशरियत के हुदूद मुअय्यन किए तो उसका ऐलान हो, बशर ये है, बशर ये है, बशर ये है। और अगर नहीं, दीन ने कोई हुदूद मुअय्यन किए हैं बशरियत के, तो बशरियत क्या है? अब्दियत है ना। बशरियत क्या है? अब्दियत है। और अब्दियत के मंजिल पर सारी कायनात है, यानी एक जर्रा भी अब्द है, जमादात अब्द है, नबातात अब्द है, हैवानात अब्द है, इंसान अब्द है। इन कुल्ल मन से समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा। सूरह मरियम। जमीन आसमान में कोई शय ऐसी नहीं मगर ये कि परवरदिगार के पास अपनी अब्दियत को लेकर। तो कायनात निजाम अब्दियत है। जमादो, नबादो, हैवान की हदों पर, मेरे मवाली ने सलासा की हद आखिर पर इंसान है। अब इंसान की हद क्या है? वो हद अब्दियत है। हद अब्दियत क्या है? कि चाहो वो हद खत्म हो, गुमान गुजरे कि ये माबूद तो नहीं, यही है ना भाई। हद अब्दियत ये कि माबूद न हो, हद अब्दियत ये है कि माबूद न हो। तो अब मैं बुखारी से पूछूं हद अब्दियत क्या है, मुस्लिम से पूछूं, साहिब मिशकात से पूछूं, अल्लाह ये कैसे कैसे जलीलुल कदर बुलोग है, इन्होंने इस्लाम की कैसी खिदमतें की हैं, इनसे पूछूं या कुरान से पूछूं कि अब्दियत की हद क्या है? हद अब्दियत, हद अब्दियत याद है कुरान के पढ़ने वालों को? सूरह असरा, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पाक है वो जिसने अपने अब्द को सैर करवाई रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, ताकि अपनी निशानियों को दिखलाए और उस मकाम का बुलाया जिसका माहौल मुबारक था। अब ये हदीस नहीं है, अब ये कुरान है। और अब ये अब्दियत की हदें हैं कि नजदीक बुलाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, रात के वक्त सैर करवाई, असरा सैर करवाई अपने बंदे, और जब
اللہ، اب یہ حدود ابدیت ہے، چلا نزدیک ہوا، میرا حبیب نزدیک ہوا، فتدلی، پھر ڈال کی مانند ہوا، فتدلی، پھر اس طرح سے ہوا، ہم سے نزدیک ہوا، اور پھر اسی عالم میں سے جہاں فاصلہ زمانی نہیں ہے، فتدلی، پھر اسی طرح سے ان بلندی سے ڈول بنا۔ سید الساجدین سے زید شہید نے پوچھا کہ بابا دنا تو سمجھ گئے کہ بستر سے بلندی اس مقام تک ہوئی کہ جو مقام ذہن میں نہ آئے، مگر فتدلی کے کیا مانا کہ بھئی ڈول بنا، اس لیے کہ ڈول تو نیچے اترتا ہے، کہ یہی تو ہے مقام ابدیت کہ جس عالم میں اتنا نزدیک ہوا کہ وہاں سے خبر لے، اسی عالم میں خبر کو پہنچانے کے لیے امت سے قریب ہو گیا۔ ذات ربوبیت فتدلی، بے اعتبار قرب انسان وہاں تک پہنچاؤ، اور وہیں سے نگاہ جاری، وہ بستر ہے، وہ مکہ ہے، وہ نگاہ ڈول بن رہی تھی، عمیق اتر رہی تھی گہرائیوں میں۔ امام سید الساجدین فرماتے ہیں کہ دنا فتدلی، ایک ہی ذات کی دو کیفیتیں ہیں، ایک ہی ذات کی دو کیفیتیں ہیں، ایک سے بلندی ہے، ایک بلندی سے پھر خلق کی طرف آنا ہے، ایک مقام ہے من الخلق الی الحق، ایک مقام ہے من الحق مع الحق الی الخلق۔ من الخلق الی الحق بناؤ، اور من الحق مع الحق الی الخلق فتدلی۔ اب بتائے علماء ملت بتلائے، بشریت کی حد دنا بھی فتدلی بھی نہیں، فکانا قاب قوسین۔ معلوم ہوا کہ دو قوس ملے، فکانا قاب قوسین، قوس مل گئے۔ جب مل گئے تو کیا رہا بھائی؟ اب کیا رہا؟ نہیں اور نہیں اور نزدیک۔ بھائی دیکھو عربی سمجھنے والے لوگ، دنا ادنا، نزدیک ہوا نہیں اور نزدیک ہوا، دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا، اور پھر اس منزل پر ملک نہیں، اس منزل پر واسطہ نہیں، اس منزل پر کوئی وسیلہ نہیں، بلکہ اب گفتگو متصل ہے، گفتگو مقابل ہے، اور ایسی منزل پر کا اوہا فاوہا الی عبدہ ما اوہا، بس ہم نے اپنے عبد کی طرف وحی کی جو وحی ہم نے کی، جو وحی ہم نے کی وحی۔ جبرائیل کی مجال بھی نہیں ہے کہ یہ پوچھے کیا کہا تو نے، کیا کہا تو نے، اور نہ ختمی مرتبت نے یہ کہا کہ یہ قرآن میں داخل ہے۔ میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا
مسلمان طے کریں حدود بشریت کیا ہے۔ دیکھا آپ نے حدود بشریت کیا ہے؟ ان پر درود، ان پر سلام۔ دیکھا آپ نے، یہ وجہ ہے کہ جہاں دل کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بشر قرآن جس کی یہ تعریف کرے۔ محمد ابن حرب ہلالی نے پوچھا والی مدینہ نے امام باقر سے کہ بت شکنی کے وقت ختم مرتبہ ضعیف تھے، چاہیے تھا کہ علی کے کاندھے پر چل جاتے، کیا بات تھی علی کو کاندھے پر چڑھا ہے؟ تو کہا محمد ابن حرب بتلانا رسول یہ چاہتے تھے کہ میری ذریت اس کے سلب سے ہے۔ نہیں ہوئی زدنی بیانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن محمد ابن حرب ہلالی، اس لیے رسول نے علی کو کاندھے پر چڑھایا تاکہ معلوم ہو کہ شجر پر ثمر ہے۔ کاندھے پر چڑھایا تاکہ دنیا جان لے کہ شمع روشن ہوتی ہے تو شعلہ نیچے نہیں ہوتا۔ محمد ابن حرب ہلالی نے کہا تسکین نہیں ہوئی زدنی بیانا، کچھ اور بیان کیجیے کیوں چڑھایا؟ کہا فرمایا اس لیے چڑھایا رسول نے علی کو دوست پر تاکہ دنیا جان لے کہ طاہر کے دوست پر نجس کا قدم نہیں ہے۔ زدنی بیانا، کچھ اور بیان کیجیے۔ ارشاد فرمایا محمد ابن حرب ہلالی اگر اب کچھ کہوں گا تو یہ کہہ کر یہاں سے اٹھے گا کہ محمد باقر دیوانہ ہو گیا ہے، یعنی ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ باقی تھا جس کو محمد ابن حرب ہلالی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا ساتھ ایک عمل پیغمبر اور اتنا تعقل، میرے اس جملے پر بہت عقل ہی عقل ہے اور اتنا تعقل سوار کر لیا کاندھے پر یہ بتلانے کے لیے کہ طاہر کے دوست پر سوا طاہر کے کسی کا قدم نہیں آتا، تو وہ علی سوار ہوں یا عید کے دن نوازے۔ طاہر چاہیے اس دوست کے لیے، یہ بشریت کی حد ہے، یہ بشریت کی حدیں ہیں، یہ کاندھے اس پہ طاہر کے قدم آ۔ دیکھنے والے نے کہا نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے، کہ کہا کیا بکتا ہے، کہتا کیوں نہیں کتنے اچھے سوار۔ ایک ایک عمل، ایک ایک منزل، عین تعقل، عین تعقل کاندھے پر سوار کیا۔ حسین
تم اپنے نانا کو کتنے عزیز تھے. عید کا دن ہے، فقط سوار ہی نہیں ہے کاندھے پر. کہتے ہیں نانا عرب کے بچے تو اونٹوں پر سوار، ان کے ہاتھوں میں مہار ہے. نانا ہمارے ہاتھوں میں مہار نہیں. نانا عرب کے بچوں کے اونٹ کچھ بولتے جاتے ہیں، نانا آپ نہیں بولتے. مسجد کا صحن ہے، رسول نے اپنے زانو رکھ دیے ہیں صحن مسجد کو اور حرکت کر رہے ہیں اس طرح سے کہ جس کو بچے سواری سمجھے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ نوازوں کی محبت ہے، مگر دنیا یہ نہیں جانتی کہ یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راکب دوش رسول ہے، اس کو گھوڑے سے نہ گرانا. راکب دوش رسول ہے، اس کو نہرے نہ مار. دیکھو راکب دوش رسول ہے، اس کا بدن چھلنی نہ کرنا. بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے. نگاہ دوربین ختمی مرتبت کربلا کو دیکھ رہی تھی، کربلا کو دیکھ رہی تھی. میں مسلسل واقعات بیان کر رہا ہوں اور مختلف کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ روز عاشور گھبرا کے، صبح روز عاشور گھبرا کے ام سلمہ اٹھی اور ایک مرتبہ گھر سے باہر چلی گئی. لوگوں نے کہا بی بی کہاں جا رہی ہیں؟ تو روزے میں جا رہی ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا آہستہ بولو، فاطمہ صغرا گھر میں ہے. آہستہ بولو، بیمار بیٹی گھر میں ہے. روزے پہ جا رہی ہوں. میں نے صبح آج خواب میں رسول کو دیکھا ہے، امامہ سر پہ نہیں ہے. میں نے آج رسول کو خواب میں دیکھا، سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور برابر کہتے جاتے ہوں